بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت بیٹھ جائے۔ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، ہم کو کام کی عادت ہو گئی، جیسے بہت سارے کام کی، ویسے نماز بھی پڑھنا ایک کام ہے، اس کی عادت ہو گئی، عادتاً نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے اس کی ایسی عظمت آ جائے کہ ہم نماز کو نماز سمجھنے لگیں اور بہت بڑی چیز سمجھنے لگیں۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ نیچے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں بھیجا۔ بمبئی کی زبان میں ڈائریکٹ پارٹی کو پیمنٹ کرنا ہو، بڑی رقم ہو تو ڈائریکٹ جن کے آپس میں ڈیل وہ ایک دوسرے کو پیمنٹ کرتے ہیں، چھوٹوں کے ہاتھ سے بچوں کے ہاتھ سے نہیں بھیجتے، بڑے بہت بڑا پیمنٹ ہے۔ ایسے ہی نماز اتنی بڑی چیز تھی کہ وہاں بلا کے دیا کہ یہاں لے کے جائیے، لیکن ہم عادتاً پڑھتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی کام کچھ لوگ دل لگا کے کریں گے اور کچھ لوگ عادتاً کریں گے۔ بتاتا ہوں مثال، سیٹ دل لگا کر کرتا ہے، نوکر عادتاً کرتا ہے۔ نوکر تاریخ و گھنٹے اور دن گنتا ہے، سیٹ یہ سوچتا ہے پگار دینا ہوگا، یہ خرچہ نکالنا ہے، وہ خرچہ نکالنا ہے، وہ اس کے دماغ میں وہ سوال رہتا ہے، دھندا کام کیسے آئے گا یہ۔ اور نوکر کو صرف رہتا ہے کیسے ملے گا، کب مل جائے گا، تاریخ آتی ہے ابھی ملے گا، اس کو بس ایک ہی، دل سے نہیں کام کرتا۔ اور جو نوکر جی سے کام کرتا ہے وہ نوکر ہی نہیں رہتا، کچھ دن کے بعد سیٹ بن جاتا ہے۔ یہ پوری زندگی اسی میں گزری ہے، دیکھتے دیکھتے۔ جس نے جی سے کام کیا پھر وہ نوکر نہیں رہتا، کچھ دن میں سیٹ بن جاتا ہے، بہتوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی لگا کے کام کرنے کا نفع اور ہے اور بے دلی سے کام کرنے کا نفع اور ہے۔ بے دلی سے نماز پڑھ کے چلے گئے تو لکھ دیا جائے گا حاضر ہوا تھا، فرض ادا کر کے چلا گیا۔ جی سے نماز پڑھ کر گئے تو حاضر ہوا تھا، جی لگا کے نماز پڑھا تھا اور بہت کچھ لے کر گیا۔ اور ہمارے نزدیک جو بات مشکل ہو رہی ہے وہ جیسے اچھی نماز کا تذکرہ آتا ہے، وہ شیطان ایک بات سمجھا دیتا ہے، وہ تو اللہ والوں کا کام ہے نا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ اللہ والا نہیں ہے، لیکن عرف میں اللہ والا وہ کہا جاتا ہے کہ جو بہت بزرگ مشہور ہو، وہ مشہور بزرگ ہو تو وہ اللہ والا کہا جاتا ہے۔ اور جو مشہور نہ ہو یا بالکل عام آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی نہ اس کو پوچھتا ہے، نہ اس سے دیکھتا ہے، نہ کوئی سے بات کرتا ہے، اسی کو ہمارے حضرت کے حضرت یعنی شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چلو وہاں تماشا دیکھو گے، یعنی حساب کتاب کے دن جس کو تم بہت کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ نہیں نکلے گا، اور جس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے بہت کچھ نکلے گا۔ اس لیے ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی گئی ہے نماز کی۔ جیسے دولت بڑی ہو تو حفاظت بڑی ہوتی ہے، ایسی اگر یہ بڑی دولت سمجھتے تو حفاظت بھی ویسے ہی کرتے، وقت سے پہلے تیار ہوتے، اطمینان سے نماز پڑھتے۔ 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھی جائے اور جلدی جلدی پڑھی جائے، کتنا فرق پڑے گا؟ 2 منٹ کا فرق پڑے گا۔ اتنی قیمتی چیز بنانے سنوارنے کے لیے 2 منٹ نہیں ہے۔ لوگ جو گھر بنواتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، ضرورت جتنا بنواتے ہیں، تو گھر بنانا تو اس میں جو کچھ اپنے سے بن پڑتا ہے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بنے، خوبصورت بنے، راحت والا بنے، سستا بنے۔ نہیں سمجھ میں آتی تو آرکیٹیکٹ سے پوچھتے ہیں۔ جو گھر عارضی ہے جسے چھوڑ کے چلے جانا ہے اس کے بنانے کے لیے اتنی فکر اور اتنے مشورے، اور جو ہمیشہ کے لیے گھر بن جائے گا، آخرت کا نہیں خالی دنیا کا بھی بن جائے گا۔ جو نماز بنا لیتا ہے اس کی زندگی بنتی ہے۔ اور نماز کی بے صبری باہر ہر جگہ بے صبرہ بنائے رکھتی ہے، نماز میں صبر ہے۔ اس لیے علماء نے صبر کی قسمیں لکھا ہے، تو عام طور سے مشہور یہ ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب کہ کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اسی کا نام صبر ہے۔ علماء نے اتنا ہی نہیں لکھا ہے، ہماری زبان میں یہ بھی ہے اس میں کہ طاعت کی طرف طبیعت نہیں چلتی، لیکن یہ نفس کا تقاضا ہے کہ مت کرو، یا نماز اطمینان سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نفس مطالبہ کرتا ہے جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ، تو اس وقت اگر نفس کی بات نہیں مانا تو یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ گناہ کے لیے طبیعت چلی
غیبت ہے، بدنگاہی، ایسی اور چیزیں، تو اب نفس تقاضا کر رہا ہے کرو کرو کرو، لیکن ایمان کہتا ہے مت کرو، تو اس نے نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو صبر کیا۔ ہم دیکھ لیں ہماری نماز میں کہاں صبر ہے؟ نماز میں کہاں صبر ہے؟ جلدی 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 جلدی، تو اس لیے باہر کی دنیا میں بے صبر ہے۔ تو نماز سے جو لے کے گیا باہر وہی ملے گا، وہاں جا کر باہر ویسے نتیجہ نکلے گا۔ جب صبر یہاں نہیں تھا تو باہر بھی صبر نہیں ہوگا، صبر نہیں اس لیے جھگڑا ہے۔ کون مل کے رہ رہا ہے؟ دو سگے بھائی مل کے نہیں رہے ہیں، دو بہنیں مل کے نہیں رہے ہیں، باپ بیٹے مل کے نہیں رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں، کہیں دکھتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہوں گے کہیں، لیکن سروے کر ڈالو تو باہر کے بہت دیندار، گھر کے اندر بڑے بے دین۔ بھئی گھر کے اندر بے دین کا مطلب بس چلتا ہے، اس لیے ظلم کرتے رہتے ہیں۔ یہ نماز میں اگر صبر ہوا کہ اطمینان سے پڑھیں گے، تو یہاں کا صبر باہر کام آئے گا۔ باہر جہاں مزاج کے خلاف ہوگا وہاں صبر آ جائے گا، برداشت کی قوت آ جائے گی۔ میرے ایک بہت بڑے اللہ والے تشریف لائے تھے، صاحب قلم بھی تھے اور اللہ والے مشہور تھے، یہاں تک کہ ان کے قلم کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس وقت ان کو VIP بنا کر بلا کر حج کرایا تھا، اتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ تو ناشتہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ مسلمان ہر دم غصے میں کیوں رہتا ہے؟ پھر ہم نے کہا حضرت یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اپنی زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا کاروبار ہے غیر مسلموں کے ساتھ، تو ان کا یہ سوال ہے میاں بھائی ہر دم غصے میں کیوں رہتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی ایک صاحب نے پچھلے 10-12 دن پہلے سنایا کہ کسی مارکیٹ میں گئے ہیں، وہاں غیر مسلم اور مسلمانوں کی ملی جلی دکانیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بابا عجیب حال ہے، وہ غیر مسلم کے پاس بولتے ہیں کہ یہ دکھاؤ، اچھا اور ذرا وہ دکھاؤ، یہ بھی ذرا بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے اور کیا بتاؤں سیٹ، اور کیا دکھاؤں؟ ارے بھائی کئی چیزیں دیکھ لیں، ابھی سوچتا ہوں اس میں پسند، سیٹ میرے پاس بہت مال ہے، آپ دیکھو تو صحیح۔ بولے وہیں بازو میں مسلمان کی دکان ہے، اس سے کہتے بھائی صاحب ذرا یہ بتانا، ذرا وہ والی چیز بتانا، اب تیسری بتا آپ کو چاہیے کون سی؟ اور خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ خود میرے ساتھ ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ تو کل 10 دن پہلے کی بات ہے، کسی نے سنایا کہ یہ کہا یہ بتائیے ذرا وہ دکھائیں، آپ کو کون سا چاہیے؟ دیکھیں گے تو بتائیں گے، میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بالکل بازو میں سندھی کی دکان تھی، اور بڑا بڑا شو روم نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جن کی گدیاں آگے لگی تھیں ایسی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، سب کی سنتے تھے۔ بازو میں گیا، میں نے اس کا بھائی صاحب ذرا یہ بتاؤ، پھر اس سے ہم نے کہا دیکھو ہم لیں گے نہیں، خالی دیکھیں گے۔ اچھا، کیونکہ ہم دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں مارکیٹ میں کیا چلتا ہے، تو ایسا مال مارکیٹ میں بنا کے ہم ڈالیں گے۔ تو کہتا ہے ان کا انداز ہے ارے مالک آپ کو پوری دکان دکھا دوں گا، نہیں تو آپ سب نہ نکالیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نکالیں، یہ نکالیں، یہ نکالیں، 3-4 نکال رہے، اس کا ریٹ کیا ہے؟ صحیح ہے ریٹ۔ میرے پارٹنر میرے ساتھ تھے، میں نے کہا تو اس کے اتنا اچھا اخلاق ہے کہ اسے ہم خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ ہم لوگ تو پہنتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو کرتے پاجامے والے ہیں، یہ تو شرٹس کے کپڑے ہیں، ابھی کسی کو بھی دے دیں گے، بہت سے ہیں ان کو ہدیہ دے دیں گے، لیکن اس سے لے لو۔ اسی جگہ اللہ نے دکھایا اخلاق سے روزی بڑھی، بد اخلاقی سے گھٹی۔ بد اخلاقی کیوں؟ کہ اس کو غصہ ہے، بد اخلاقی کا وجود کیوں ہوا؟ اس کو غصہ ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت ایسا ہے، کوئی پوچھتا ہے میاں بھائی ہر دم غصے میں کیوں ہوتا ہے، کیا بڑے کا گوشت کھاتا ہے اس کے لیے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، بڑے کو چھوڑ دیا اس کے لیے، اشارہ کیا اوپر، بڑے کو چھوڑ دیا اس لیے۔ تو بڑا سب سے بڑا اللہ تو ملتا ہے نا نماز میں، یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، لینے نہیں آتے، نیت نہیں ہوتی کہ ہم لینے جا رہے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ ایک دفعہ ایک مثال دیا تھا، آپ سننے آئے، سنیے، بہت پہلے، کہ ایک لڑکا 4th فلور پہ رہتا ہے اور 18-20 سال کا ہے، گراؤنڈ فلور پہ اس کا دوست بھی رہتا ہے، پڑوسی بھی ہے، دوست بھی ہے۔ جو اوپر سے لڑکا آیا تھا اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا
اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ 10 سامان ہے، یہ لے کر آ جا۔ وہ بازار جا رہا تھا، دیکھا دوست بیٹھا ہوا ہے، کہا بازار چل رہا ہوں تو بھی چلے گا؟ اس نے کہا ہاں چل ساتھ میں۔ جن دکانوں پر وہ تھیلے والا گیا انہیں دکانوں پر وہ دوست بھی گیا اس کا۔ یہ بازار سے بھرے ہاتھوں واپس آیا اور وہ بازار سے خالی ہاتھ واپس آیا۔ اس میں ایک سامان نہیں ملا تھا، تو اوپر گیا تو ماں سے کہا ایک سامان اس میں نہیں ہے بیٹا، چاہیے تو وہ بھی تھا۔ تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا کہ شام تک واپس مال آ جائے گا، تم لے جانا، تو شام کو جا کے لے کر آنا۔ جو لینے کے لیے گیا تھا لے کر آیا، جو نہیں ملا تھا اس کا سوال ہوا اور پھر اس کا جواب دیا گیا، اور شام کو گئے تو پھر مل گیا، اور جو صرف گیا تھا وہ خالی گیا تھا اور آیا تھا۔ ہم بھی نماز میں یہی تو نہیں کر رہے ہیں کہ نماز میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نماز کا فعل ہر جگہ فعل ہے، جو نماز میں فعل ہے وہ ہر جگہ فعل ہے، جو نماز میں پاس ہے وہ ہر جگہ پاس ہے۔ وہ تو قیامت میں بھی یہ ہونے والا ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور وہاں اگر پاس ہے نماز میں تو سب جاؤ بھائی، اب کچھ دیکھنے نہیں، چلے جاؤ سیدھے۔ اس لیے تقریر اور تحریر اور بولنا اور سننا یہ اصل مقصود نہیں ہوتا، اصل ان چیزوں کی وجہ سے عمل مقصود ہوتا ہے، اور جب نیت کریں گے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہم سوچتے ہیں کہ اچھی نماز اللہ والوں کا کام، کس کا کام؟ تو ہم بھی تو اللہ والے، آپ بھی اللہ والے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے وہ تو ہو گیا نا کمپنی کا آدمی، وہ تو کمپنی کا آدمی ہو گیا۔ دوسری بات کیا سمجھاتا ہے شیطان؟ کہ نماز میں کسی چیز کا خیال نہ آئے وہ اچھی نماز ہوتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کدھر کہ نماز میں کسی چیز کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ یہ تو دل ہے، قلب ہے، الٹ پلٹ لگا رہا ہے، اس میں تو آئے گا ہی خیال، اس کو باندھ نہیں سکتے، اس میں خیال آئے گا جائے گا۔ اب وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز کیسی نماز تھی؟ سانپ نکلا، بچوں کو لپٹ گیا، لوگ آئے، لوگوں نے مارا، سلام کے بعد پوچھا سلام، کچھ آواز سی آئی تھی، تو ہم سوچتے یہ نماز پڑھنا ہے، وہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی کوشش کرنے کے لیے جب کوشش کرو گے تو ہر دم ناکام رہو گے، جب ہر دم ناکام رہو گے تو چھوڑو نا، جی نہیں لگتا، کیا فائدہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوتے اور بچوں کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے، ہے نا مولانا صاحب؟ تو یہ رونے کی آواز سنا نا، اور ان عورتوں کا جن کا بچہ روتا ان کا خیال اور بچے کے خیال نے نماز مختصر کرا دیا نا۔ نماز کس کی اچھی؟ جس کو خیال آیا اس کی اچھی، جس کو نہیں خیال آیا اس کی اچھی۔ آپ علیہ السلام سے اچھی نماز کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہمیں ویسی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس سیدھا سیدھا اتنا ہی سے سوچنا ہے کہ کھڑے ہوئے تو اختیار کے ساتھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ابھی کیا مشکل کام ہے؟ تو مشکل کام ہے ہی نہیں۔ جیسے میں کہوں گا اللہ اکبر، اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب ہم کلامی شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی، قرآن پڑھنا شروع کیے، جو بتایا پڑھنا شروع کیے، ذہن کہیں اور چلا گیا، کہیں چلا گیا۔ تو نیت پہلے کیا، دعا مانگا اور یہ عمل کیا، تو پھر اللہ یاد دلائیں گے، ارے تو میرے پاس متوجہ، مجھ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر پلٹ آئے۔ اس کشمکش کے ساتھ پوری نماز ہو جائے گی، پوری اچھی نماز میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھی نماز میں کیوں؟ اللہ کے یہاں کوئی کر کے پا جائے بہت مشکل کام ہے، کہ ان کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی شان کے مطابق کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے، تو فیل رہیں گے۔ لیکن کوشش ہم کرتے ہیں تو اللہ کہتے پاس۔ کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا ہے ایسا جیسا اللہ دینے والا ہے، کہ میرے بندے نے پوری کوشش کیا تھا، مسجد میں آئے اہتمام کے ساتھ، کچھ میرے تصور کے ساتھ، گھر سے نکلا تو چاہیے تھا، بھول گیا تھا، مسجد کے دروازے پر آیا تو خیال ہوا کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اچھی نماز پڑھوں گا، اللہ سے بات کیا، وہاں بھی بھول گیا تھا، حرم میں آ گیا، حرم میں مطلب مسجد کے حد میں آ گیا، اب بھی بھول گیا تھا، لیکن اب تو کہہ رہا ہے نا واسطے اللہ کا، اب تو یاد کر لے، کیسے سے اتنا بھولا تھا اب تو یاد کر۔ بھول ختم کرنے کے لیے تو آیا تھا، نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے۔ سب کتاب اٹھا کے دیکھو، نماز کا مقصد ہی تھا اللہ کی یاد، لیکن ہم مقصد بھول گئے، عادتاً پڑھنے لگے، عادتاً پڑھنے لگے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے
اور کئی سال کے بعد مجھے حرم میں دکھائی دیے تھے. وہ لنڈن سے آئے تھے، حاجی رضوان صاحب مرحوم عطر والے، ان کے یہاں بیٹھے تھے. اور چہرہ دیکھ کے اتنا جی خوش ہوا. بولا کیا نورانی چہرہ ہے. اب میرے جیسی آنکھ والے کو دکھ رہا ہے جس پہ اتنے سارے پردے ہیں، تو اہل باطن کیسا دیکھتے ہوں گے اس چہرے کو. بھائی کہ کتنا نور ہے چہرے پر. دیکھ کر جی خوش ہوا، سلام مصافحہ ہوا. اس وقت انہوں نے حاجی رضوان صاحب نے میرا تعارف کرا دیا کہ یہ حضرت کے لوگوں میں ہیں، تو مطلب خانقاہی ہیں، یہ تبلیغ میں جاتے ہیں یعنی تبلیغی ہیں، یہ مکاتب بھی چلاتے ہیں یعنی مکتب والے بھی ہیں. تو حضرت نے اس وقت جو باتوں میں ایک جملہ کہا تھا، اس کو سنا، پھر یاد کیا، پھر اللہ نے جو عمل کی توفیق دیا عمل ہوتا رہا. لیکن وہ تو کہیں سے آئے تھے کہیں چلے گئے. ایک دفعہ حرم میں دکھ گئے ظہر کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد. وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور میں مطاف میں سے اوپر چڑھ رہا تھا. دور سے دکھائی دیا وہ، ارے یہ تو فلاں حضرت جو ملے تھے وہ ہیں. نام تو یاد نہیں رہا مجھے، اس وقت بھی شاید پوچھا نہیں تھا. جلدی تیزی سے گیا. تب تو نکل کر وہ شامیہ کی طرف سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے سڑک پر پہنچ گئے تھے. وہ بہت نزدیک ہے، چھوٹا سا صحن ہے، اب تو ہے ہی نہیں وہ. میں گیا، میں نے سلام کیا اور حضرت سے کہا حضرت آپ کی ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی، آپ نے ایک نصیحت کیا تھا، وہ مجھے بہت کام آ رہی ہے. اگر کسی نے کوئی بات سمجھایا ہو اور عمل کی توفیق ہو جائے تو اس سے کہو، اس کا جی خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات لوگوں کو پسند آتی ہے، کرنا چاہیے. اور کبھی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کہہ کر بھول جاتا ہے تو کہنے سے یاد آتا ہے اس کو، اللہ اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، میں نے کہا تو میں خود ہی بھول گیا. ہر حال میں نفع ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات کہا تھا؟ میں کہا آپ نے فرمایا تھا کام کسی مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے، کچھ دنوں میں کام مقصد ہو جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے. کام کسی مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے. روزہ مقصد کے لیے دیا گیا تھا، روزہ مقصود ہو گیا. نماز مقصد کے تحت دی گئی تھی. ایسے ہی ہر دینی عمل کوئی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہوتا نہیں، عادت بن جاتی ہے، ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی. نماز بنانا بہت آسان ہے، ہر آدمی بنا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو بنی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو نماز بنانے کی کوشش کرنے والا چاہیے. اس میں جب آدمی کسی چیز کو بناتا ہے تو کبھی کبھی بنانے میں کھو جاتا ہے. جیسے امام صاحب اسپیکر پہ زور سے نماز پڑھاتے ہیں، جہری نماز، تو ہم اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ ارے کون سی صورت پڑھایا ہے. تو جب اتنی دیر ہم اپنی فانی دنیا میں کھو سکتے ہیں تو اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کیوں نہیں کھو سکتے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے کہا تم کر کے تو دیکھو، باقی تو ہم کریں گے جو کچھ کریں گے. تم کوشش کرو گے تو ہم تمہارے دل میں دھیرے دھیرے اپنی یاد بیٹھاتے جائیں گے. پھر کبھی تمہاری کیفیت بن جائے گی کہ تم کھو بھی جاؤ گے میری یاد میں، اور کبھی نہیں بنے گی. بھائی اس کی فکر میں رہنا نہیں کہ ہم کو ویسی ہی پڑھنا ہے. ہم کوشش کریں گے، اور کوشش کرنے والا اللہ کے نزدیک پا جاتا ہے. دنیا میں تو جب تک کوشش کر کے وہ کر کے نہ دکھا دے، جب تک اسے نہیں ملتا کچھ. اللہ کے کوشش کر کے دکھا دے تو مل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.